الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مثنوی میں حکایات کے ذریعے سے مفید مضامین بیان کیے جاتے ہیں، تو آج جو حکایت پہلے شروع ہو چکی تھی اس کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ اس حکایت میں ایک عاشق نے اپنے معشوق کو بلایا تھا، ملاقات کے لیے اس کا بڑا انتظار میں تھا، اور اس کا وعدہ تھا کہ میں آدھی رات کے بعد آؤں گا، لیکن انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب وہ آ گیا تو دیکھا کہ وہ عاشق سویا پڑا ہوا ہے، تو اس نے اس کا جیب اخروٹے سے بھر دیا، اس بات کی ہے کہ نشاندہی کے لیے یا طنز کے طور پر کہ تم ابھی بچے ہو اور ظاہر یہ اخروٹوں کے ساتھ کھیلتے رہو، انہوں گویا کہ اس پہ طنز کیا، تو ابھی اس عاشق کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ حکایت چل رہی ہے، اور اس میں 17ویں شعر پر ہم پہنچے ہیں، اور اس میں حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ یعنی اے دل بے خواب ما ازی ایمنم چوں حرس برمام چوبک نیزنم، یعنی اے دل جو عشق میں بے خواب ہو گیا ہے، ہم بفضل ترس خواب غفلت سے جس میں عاشق خام مبتلا تھا بے خطر ہیں، کیونکہ عاشق کامل ہے، اور اس بات کے اعلان کی ہم پہرے دار کی طرح محل پر بیٹھ کر ڈھنکا بجاتے ہیں، یعنی وہ نہیں ہے کہ مطلب ہم ذرا اپنے آپ کو خواب میں بس وہ رکھیں۔ گردگانی مادری متحن شکست ہرچ گویم از غمی خود اندگست، ہماری دنیا طلبی کی اخروٹ عشق کی اس چکی میں پس گئے ہیں، میں اپنے غم عشق کا جس قدر بھی حال سناؤں کم ہے، یعنی یہ درجہ ہم نے ریاضات شاخہ و مجاہدات شدیہ کے بعد حاصل کیا جو ہے تو بیان میں نہیں آ سکتا۔ اصل میں اس میں گویا کہ تصوف کا وہ کلیہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، اگر ہم لوگ نفس کی مانیں نا تو یہ ایک کھیل کود تماشا بن جاتا ہے، یہاں پر صرف تماشا ہوتا ہے، کھیل کود ہوتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے نا وہ کھیل کود کا عاشق ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک صحافی باہر سے آیا ہوا تھا، پاکستان کا وزٹ کر رہا تھا، تو پاٹک آ گیا راستے میں، تو ظاہر پاٹک پہ گاڑی کھڑی ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، تو اس نے دیکھا وہ جو چکر سا ہوتا ہے جس میں انسان چرخی کے ساتھ ساتھ گھوم کے باہر چلا جاتا ہے، تو ایک آدمی اپنے سیکل کو اپنے ہاتھ کے اوپر اٹھا کے اس چکی میں سے گزر کے وہ آگے چلا گیا، تو اس نے کہا بہت ڈیوٹیفل آدمی ہے کہ دیکھو نا اس مشکل سے اپنے سیکل کو اپنے ہاتھ کے اوپر اٹھا کے اس میں سے گزرا، تو یقیناً بہت ڈیوٹیفل آدمی اپنی ڈیوٹی میں خیانت نہیں کر رہا۔ تو اس نے گویا کہ اس کے ساتھ بڑے اچھے تاثرات مطلب باندھے۔ جب پاٹک کھل گیا اور سارے لوگ اس پاٹک سے گزر گئے، تو آگے جا کر ایک ڈگڈگی والا تماشا تھا، تو وہ سائیکل والا ادھر ڈگڈگی تماشے کو دیکھنے کھڑا ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ کیا یہ اتنا ضروری کام تھا کہ اس کے لیے اتنے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا؟ ہاں جی، تو واقعتاً ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے پاکستان کے دفتروں میں بڑے سینئر لوگ کرکٹ میچ کی کمنٹری سن رہے ہوتے ہیں، اور آج کل ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا موبائل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے دفتر کے ضروری کاموں کو چھوڑ کر اس فضول حرکت میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں۔
تو سارے اس بات کی طرف مطلب وہ ہے کہ جو اصل کام میں پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر کھیل کود کی جو چیزیں ہیں بس وہی انسان ساتھ رکھتا ہے اور مطلب کی بات پر نہیں آتا. آماد شکست خودم زیر آسما چودان کے در دہن آسیا بود. بس جس طالب کو درجہ مطلوب ہو وہ مجاہدات شدیدہ مدیدہ اختیار کرے گا. یعنی گویا کہ اس نفس کے اس جال سے نکلنے کے لیے وہ مجاہدات کی چکی میں اپنے آپ کو پھنسے گا تاکہ اس کی یہ عادت ہو رہی وہ ختم ہو جائے اور اپنے اصل کام کی طرف متوجہ ہو جائے. گویند سنگ لال شود در مقام صبر آرے شود و لیک بخونی جگر شود. یعنی کہتے ہیں کہ جو سنگ لال جو ہے نا وہ مقام صبر میں بالکل یعنی وہ گویند سنگ لال شود یعنی پتھر جو ہے نا وہ لال بن جاتے ہیں مقام صبر میں. ہاں جی لیکن یہ ٹھیک ہے ہو جاتا ہے لیکن بخونی جگر شود اس سے جگر خون کرنا پڑتا ہے. ہاں جی حضرت خواجہ مرزوق رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ میں آپ نے جو پی ہے تو یہ ہمیں بھی پلائیں. کہتے کیسے میں پلاؤں؟ ہاں جی میں میرے مفت کی نہیں. ہاں جی خون جگر کیا ہے مطلب اس کے مطلب یعنی میں نے جگر کو خون کیا اس کے لیے تو میں آپ کو کیسے مفت دے دوں؟ ہاں جی تو یہ گویا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جو ہمارے بزرگوں نے محنت شاقہ کی ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک عوامی مطلب جو ہے نا وہ غلط فہمی سناؤ. یہ عملیات والے بھی ہوتے ہیں نا عملیات والے یہ بھی بہت محنت کرتے ہیں مطلب بغیر محنت کے وہ بھی نہیں کام ان کا ہوتا. تو یہ عملیات والے جو ہوتے ہیں نا وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کسی عامل کے ساتھ دوستی لگا کے نا کس طریقے سے اس سے ایک چیز کی اجازت لے لے اور مزے کرے. تو عامل لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر وہ کسی کو اجازت مل بھی جائے نا تو اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے اور زکوٰۃ نکالنے میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. آپ حضرت کو معلوم نہیں یہ لوگ باقاعدہ کئی دن گوشت نہیں کھاتے. ہاں جی اور روزے رکھتے ہیں اور پھر مطلب یہ ہے کہ کچھ عجیب پابندیاں ان کی ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہیں. یہ کرتے ہیں تبھی مطلب ان کو وہ چیز حاصل ہوتی. تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ صرف اجازت ملنے سے کام نہیں ہوتا. تو اب یہ تصوف میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس جی تھوڑا سا خوش آمد آگے پیچھے کر کے بس خلیفہ بن جائے تو بس خدا کے بندے بن بھی جاؤ تو اس خلافت سے کیا کرو گے آپ, کیا لوگے آپ؟ جب اللہ پاک کے ہاں وہ نہیں ہوں گے تو کسی بندے کے مطابق اب ہوں بھی جائیں تو کیا ہوگا. ہاں اگر اللہ پاک کے ہاں تمہارا ہو جائے گا تو پھر ایک بات الگ ہے. لیکن اللہ پاک تو دیکھتے ہیں نا کہ کون کتنا سچا ہے اس کے حساب سے بات ہوتی. مطلب یہ جو ہے نا یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ بڑا اچھا پیارا شعر ہے. گویند سنگ لال شود در مقام صبر کہتے ہیں لوگ جو پتھر ہے لال بن جاتا ہے مقام صبر میں لال بن جاتا ہے. آرے شود ہاں ہو جاتا ہے وہ لیک بخونی جگر شود لیکن جگر خون کرنے سے ملتا ہے. ہاں جی تو یہ بات ہے کہ آگے مولانا مستانہ انداز میں اثار عشق کا ذکر فرماتے ہیں. آزلا چندی صدا و ماجرا پند کم دہ باد ازیں دیوان را. اے ملامت کرنے والے کب تک یہ درد سر و کس جار جو کہا اس کے بعد مجھ جیسے دیوانے کو نصیحت نہ کر. باقی حضرت نے بھی اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا تھا 2 سال تک حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دیوانوار پھرتا رہا. تو ویسے مطلب آسانی کے ساتھ تو یہ چیز نہیں ملی تھی. ذوق بے خبری ہر کے باخبر باشد ذوق بے خبری ہر کے باخبر باشد نزدی اوسخ ناسخان خرافات است.
جو ذو کی بے خبری سے باخبر ہو تو اس کے مطلب وہ اس کے نزدیک جو ناسخوں کا جو باتیں ہوتی ہیں وہ خرافات ہوتی ہیں. کام محیط را نہ کند تلخ آب شور تاثیر نیز در دل عشاق پندرا. ہاں جی. تو من نخواہم اشفا ہجرا شنود آزمود چند خواہم آزمود. میں ہجر و فراق کا چکمہ ہرگز نہیں سنوں گا کیونکہ میں اس کو خود آزما چکا ہوں. اب کہاں تک آزماؤں گا. یہ ناسین عشاق کی ایک نصیحت یہ ہوتی کہ عشق کا طریقہ اس بار سے بھی اختیار کرنے کے قابل نہیں کہ اس نتیجہ محض ہجر و فراق ہے اور کچھ نہیں. کیونکہ جب وصال کا کوئی درجہ میسر ہوتا ہے تو پھر اس سے اوپر کے درجے کی طلب کا شغلہ بڑک اٹھتا ہے، اور جب وہ درجہ حاصل ہوتا ہے اس سے اوپر کی طلب بدامنگیر ہو جاتی ہے. اس طرح ساری عمر آتش ہجر میں تڑپ گزر جاتی ہے. مولانا اس کا جواب دے رہے کہ تم جس ہجران سے مجھے ڈراتے ہو میں اس کو آزما چکا ہوں. وہ بھی سراپا لذت و حلاوت ہے کیونکہ میں اس کی طرف محبوب حقیقی کے ساتھ وہ قرب ہے جس کے بعد کوئی مزید کا تقاضا ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک بات ہے الحمدللہ اللہ پاک نے دل پیشی وقت کا فرمائی، وہ یہ کہ یہ جو ہے یہ دنیا داروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. دنیا دار جو ہوتے ہیں دیکھیں نا، وہ مثال کے طور پر 1,00,000 کا تقاضا رکھتے ہوں، یعنی کوئی سی کاروبار میں یا کسی اور بات چیت میں، تو ان کو 1,00,000 مل جاتی تو وہ کمپیئر کرتے پھر اپنے آپ کو 10,00,000 والے کے ساتھ، تو پھر 10,00,000 کی کوشش کرتے. تو پھر جب 10,00,000 ان کو مل جاتے تو پھر وہ کروڑ والے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے. پھر وہ کروڑ کی دوڑ شروع ہو جاتا ہے. جب کروڑ کا ہو جاتا ہے پھر 2 کروڑ کا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح مطلب وہ دوڑتے رہتے ہیں، پوری زندگی ان کی گزر جاتی ہے. یہ سلسلہ ہے. دیکھو نا ہمارے جو ارب پتی لوگ ہیں، ہاں جی، ان کی کیا حالت ہے، ان کی ضرورت کتنی ہے اور ان کی خواہش کتنی ہے، اندازہ لگا لیں. تو اس کا مطلب ایک بات تو یہی ہے. اب دیکھو ایک طرف دنیا میں بھی یہ حال ہے، ایک طرف اللہ پاک کی محبت میں بھی حال ہے. لیکن دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک جب موت آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، ختم سب کچھ، ڈرامہ ختم. لیکن جو اللہ جل شانہ کے قرب کے لیے بے چین ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ نہیں ہے، یعنی جس کو کہتا ہے نا وہ، یعنی کبھی بھی وصال نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ ہے کہ مثال کے طور پر تسلی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ چیز راستہ ایسا ہے کہ تمہیں ماشاءاللہ قبولیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. پریشانی اس میں بھی، پریشانی اس میں بھی ہے، لیکن یہ پریشانی فضول پریشانی، یہ پریشانی کا رحمت پریشانی، بس یہ بات ہے. تو ایک انسان اپنے آپ کو ضائع کیوں کرے، اس چیز کی طرف کیوں چلا جائے، دنیا کی طرف. دنیا میں جو پریشانی ہے ایک فضول قسم کی حرکت ہے جس کا کوئی سرا نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جبکہ اللہ کے لیے جو انسان دوڑتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، مطلب اس کا جو ناکامی ہے وہ بھی کام ہے، کامیابی ہے. یعنی یہاں جو ناکامی ہے وہ بھی کامیابی ہے. مطلب اس کی میں آسان مثال دیتا ہوں. اللہ اکبر. ایک طالب علم ہے، حفظ کرنا چاہتا ہے، اور ابھی بیٹھ گیا استاد جی کے پاس، اسے بسم اللہ پڑھایا، ابھی قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں سیکھا اور فوت ہو گیا. تو اس کو اللہ پاک حافظ میں اٹھائیں گے، حالانکہ اس نے قرآن یاد بھی نہیں کیا، ارادہ کیا، لیکن اس کو اللہ پاک کو حافظ میں اٹھائے گا. دوسری طرف ایک صاحب ہے، اس نے پورا میڈیکل تعلیم کر لیا حاصل 5 سال FSC کے بعد، اور آخری وائبہ اس کا ہوا اور فوت ہو گیا. تو اس کو اس میڈیکل تعلیم کا کتنا فائدہ ہوا؟ بس گزر گیا، کچھ بھی نہیں ملا اس کو. ہاں جی. تو اب یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے. تو دنیا والے وہ کیا ہیں، وہ ناکام ہے، اور یہ ناکامی بھی کامیابی ہے. ہاں جی. اس وجہ سے یہ بہت مطلب کام کی بات ہے. اللہ جل شانہ ہمیں نصیب فرمائے ہیں. ہست مراد کے ساتھ دولت زور وصال، آنچ مراد منس در شب ہجران طلب.
حافظ رحمۃ اللہ فرماتے حافظ شکایت از غم ہجراں چ می کنی در ہجر وصل باشد بدر ظلمت است نور. سبحان اللہ، بہت پیارا شعر ہے. حافظ شکایت از غم ہجراں چ می کنی. اے حافظ، غم ہجراں کی شکایت کیوں کر رہے ہو؟ در ہجر وصل باشد، ہجر ہی میں وصل ہے. ودر ظلمت است نور، اور ظلمت میں نور ہے. جیسے میں نے عرض کیا ناکامی میں کامیابی ہے. تو یہاں پر معاملہ بالکل مختلف ہے. دوام طلب میں وہ لذت ہے جو حصول مراد میں نہیں. وَنِعْمَ مَا قَالَ مولانا اسماعیل مرحوم، حیف وہ سائل کے کچھ دے کر جسے رخصت کیا، وائے وہ نالا سلا جس کو ملا تاثیر کا. سبحان اللہ. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ دیکھو بھائی، اگر آپ کو آواز لگانے پر کچھ نہیں مل رہا تو سمجھو کہ تمہاری آواز پیاری لگی ہے، بار بار سننا چاہتا ہے، بار بار سننا چاہتا ہے. اور اگر مانگا اور فوراً مل گیا تو سمجھو کہ معاملہ دوسرا ہے اور در سے رخصت کرنا چاہتا ہے. بات سمجھ ہماری یہ عارفوں کی بات ہے. یہاں پر تو معاملہ الٹا ہے. لوگ کے نا، لوگ تو سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے، جو فوراً مل گیا تو آج میں بڑا بزرگ ہوں، ادھر میں نے مانگا اور ادھر قبول ہو گیا آج. لیکن معاملہ کیا ہے؟ کیا فرماتے؟ ہے وہ سائل کہ کچھ دے کر جسے رخصت کیا، بائے وہ نالا سلا جس کو ملا تاثیر کا. ہرچہ غیر شورش دیوان گست اندری رہ دوری و بیگان گست. اگر اس کے عشق کی شورگی اور دیوان کی سوا جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیل سلوک میں دوری و بیگانگی کا مترادف ہے. یعنی مطلب یہ کہ غیر دیوانگی سے عقل معاش مرادے جو ماسو اللہ کے ساتھ مشغول اور حق تعالیٰ سے غافل کرنے والی، اور سو تمکین اس میں داخل نہیں، بلکہ سو تمکین بھی ایک طرح کا شروع دیوانگی قبیل سے ہے. فرق اہل دیوانگی والے سو میں صرف اس قدر ہے کہ اہل دیوانگی میں غلبہ حال کی وجہ سے حرکات کے منتظم کا صدور ہوتا ہے، اور اہل سو تمکین احوال مواجہ سے مغلوب نہیں ہوتے، تاہم محبت حق ان کے بھی رگ و پے میں ساری اور تھاری ہوتا ہے. یعنی جو لوگ شکر میں ہوتے وہ برداشت نہیں کر سکتے وارد کو، جبکہ جو تمکین والے ہوتے ہیں، سو والے ہوتے ہیں، وہ برداشت کر لیتے ہیں. بس اتنا فرق ہوتا ہے. وہ تو دونوں کے پاس ایک ہی چیز ہے. وہ تو دونوں کے پاس ایک ہی چیز. یہ اصل میں وہ جیسے میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ شاعری سے وہ ہے کہ میں نے توبہ کر لی تھی کہ بس بہت ہو گیا، 3 کتابیں ہوگی تو بس یہ کافی، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے تقریباً. تو وہ جب حج پہ جا رہا تھا، غالباً 2012 کا حج تھا، تو جیسے ہی مطلب میں بیٹھ گیا جہاز میں، اور پھر سارے ہوتا ہے نا وہ ہم احرام جہاز میں باندھتے ہیں، زیادہ تر ہماری کوشش ہوتی ہے کیونکہ پھر خطرہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ پہلے ہم باندھ دیں اور کچھ مسئلہ ہو جائے تو گھر میں ٹہر نہ پڑ جائے، تو جتنے دن رہیں گے احرام کی حالت میں رہیں گے تو اس پہ احرام کی پابندی ہوگی. تو اس وجہ سے جب انسان کا سب کچھ طے ہو جائے اور چل پڑے، جہاز روانہ ہو جائے، تو ابھی تو میقات نہیں آیا ہوتا، تو پھر اس وقت احرام مان لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ خطرے سے باہر ہو. تو پھر ہم نے احرام باندھ لیا جہاز میں. جہاز میں جیسے احرام باندھ لیا تو شعر وارد ہوا، ابتدائی شعر وارد ہو گیا. کیا شعر تھا؟ زبان عشق کی انتہا نہیں ہے، زبان عشق کی انتہا نہیں ہے، دیکھنا روکنا اس سے اچھا نہیں ہے. روک لے گا اس کو کیا کہتے ہو، روک لے گا اس کو کیا کہتے ہو، یہ کسی اور کا تیرا نہیں ہے. جب یہ آ گیا تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں، ہماری بات کینسل ہو گئی، وہ رکنا والی بات ختم ہو گئی، کیونکہ بات ہی شروع ہو رہی ہے بھائی تیرے ہے ہی نہیں، جو تیرے ہی نہیں تیرے اس پہ کیا اختیار ہے. خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ غزل مکمل ہو گیا. تو اس کا آخری شعر یہ تھا جس کے اس کے ساتھ
جو اس کے ساتھ ملتا ہے نا، اس وجہ سے میں نے کہا ہے وہ آخری شعر یہ تھا کہ عشق دیوانگی سے کام لے شبیر، عشق دیوانگی سے کام لے شبیر. عشق دیوانگی تو کیا تھا؟ ہوش دیوانگی، ہاں، ہوش دیوانگی سے کام لے شبیر، ہوش دیوانگی سے کام لے شبیر، فیض سے محروم یادا نہیں ہے. ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوش دیوانگی ایک حال ہے، ایک کیفیت ہے. پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بارے میں مثال بھی بہت زبردست آیا، مثال بہت زبردست آیا، شاعر میں تو نہیں بنایا ہوا، لیکن پھر میں نے اس کے ساتھ تشریح میں بیان کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہوش دیوانگی کیا ہے؟ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہمارا جو راکٹ ہوتا ہے نا، راکٹ یعنی جب خلا سے باہر جانا چاہتا ہے تو اس کی کریٹیکل ویلاسٹی ہوتی ہے. اس کریٹیکل ویلاسٹی سے اگر کم ہو ویلاسٹی تو یہ زمین پہ واپس آ جاتا ہے، اور کریٹیکل ویلاسٹی سے ذرا بھی زیادہ ہو تو پھر واپس نہیں آتا، پھر خلا میں نکل جاتا ہے. یہ کریٹیکل ویلاسٹی کی ڈیفینیشن ہے. تو اگر عشق کا ایک خاص لیمٹ ہے، اگر اس سے کم ہو تو نفس آپ کو واپس کھینچ لے گا، دوبارہ وہی کر لے گا، وہی بن جائے گا، وہی واپس آ جائے گا. اور اگر وہ عشق اس لمٹ کو کراس کر گیا، وہ جو کریٹیکل لمٹ ہے اس کو کراس کر دیا، پھر یہ واپس نہیں آئے گا، پھر وہ نفس کے رینج سے نکل گیا. وہ ہوش دیوانگی ہے. جس وقت وہ کیفیت آ جائے، یعنی مطلب دیوانگی کی وہ حالت آ جائے کہ پھر وہ دوبارہ نفس اس پہ قابو نہیں پا سکتا، ایسی صورت میں جو ہوشیاری حاصل ہوتی ہے وہ ہوش دیوانگی ہے. یعنی گویا کہ نفس سے آزاد ہو جاتا ہے آدمی، نفس سے آزاد ہو جاتا ہے. قلندر ہرچ گوید دید گوید، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ہاں جی، مطلب یہ قلندر ہرچ گوید دید گوید، قلندر جو کہتا ہے اس کو دیکھ کر کہتا ہے، مطلب اس کو نظر آ رہا ہے. تو یہ وہ ہوش ہے، ہوش ہے. قلندر جو ہے نا، اس نے اپنا سب کچھ اللہ کی محبت میں فنا کیا ہوتا ہے. نتیجتاً وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ کے نفس آنکھوں پہ نفس کی پٹیاں بندھی ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے، حقیقت نہیں دیکھ سکتے، ان کو حقیقت نظر نہیں آ رہا ہوتا. لہذا جس کے نفس کی پٹیاں اتر گئی ہوں آنکھوں سے، وہی اس کو صحیح صورتحال مطلب نظر آتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے. تو یہی اصل میں بات ہے کہ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، اکثر عرض کرتے رہا ہوں، اللہ کا شکر الحمدللہ. اور وہ یہ ہے کہ مرکز دنیا داروں کو دینداروں کی باتیں سمجھ نہیں آتی، دنیا داروں کو دینداروں کی باتیں سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں پاگل لوگ ہیں، یہ کیا کہیں، کمال ہے، یہ چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں، یہ کیا کرے وہ کیا، یہ کون سی باتیں ہیں. اور واقعتاً نہیں، وہ بالکل جب اگر کوئی لڑکا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے خاندان میں، تو خاندان والے بالکل تلملا جاتے ہیں کہ یہ کس طرف چلا گیا، یہ تو پاگل ہو گیا، یہ تو یہ ہو گیا، وہ تو ہو گیا. اور باقاعدہ ان لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں اس طرح. ہاں جی، تو حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ صحیح بن جاتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی نظروں میں تو پاگل ہوتا ہے. تو خیر، یہ تو دیندار و دنیا دار کا مقابلہ ہے. پھر دینداروں میں پھر دو قسم کے دیندار ہیں. دنیا داروں میں دو قسم کے دیندار ہیں. ایک وہ دیندار جو جنت کے طالب ہے، اور ایک وہ دیندار جو اللہ کے طالب ہے. جو اللہ کے طالب ہیں ان کی باتیں جنت کے طالبین کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، بالکل جیسے دنیا داروں کو دینداروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اس طرح اللہ کے طالب جو ہیں ان کو وہ مطلب وہ ان کی باتیں جنت کے طالبین کو سمجھ میں نہیں آتی. کہتے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے. ہاں جی، تو یہ بات مطلب ظاہر ہے یہ ہر ایک کی اپنے اپنا مقام ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ یا کریم ہی بنا بر پائم آ زنجیر را کی دریدم سلسلے تدبیر را. ہاں اے محبوب حقیقی، زنجیر عشق کو میرے پاؤں میں ڈال دے، کیونکہ دنیاوی تدبیر کے سلسلے میں تو نے دھرم برم کر دیا، یعنی میں نے سوا سے تعلق قطع کر لیا، اب تو اپنے تعلق میں وابستہ کر لے. مطلب دنیاوی تعلق کو تو میں نے ختم کر دیا، تو اب تو مجھے اپنا لے.
غیر جغدی آنگار مقبلم گرد و صد زنجیر آری بکسلم. لیکن اگر میرے اس محبوب با اقبال کی زلف کے بغیر 200 زنجیریں بھی میرے مقید کرنے کو لاؤ گے تو میں ان کو توڑ ڈالوں گا. میں صرف ایک ہی محبوب کے زلف کا اسیر ہوں، باقی کوئی زنجیر مجھے قابو نہیں کر سکتی. ہاں یہاں پر بات آ جائے اللہ چاہتا، اللہ یہ کہتے ہیں بس بات ختم، کیونکہ ایک ہی بات ہے وہ. لیکن دوسری باتیں وہ نہیں، انہیں نصیحتیں کام نہیں دیں گی، وہاں پر معاملہ نہیں رکے گا. مجھے عشق حق کی زنجیر میں مقید ہونا ہے. حب مال، حب جاہ، حب ابرو کی پابندی مطلوب نہیں، نہیں اس کی پرواہ ہے، چونکہ دنیائی ابرو جس کو ناموس کہتے ہیں اس کی قید ہر شخص میں ہر شخص مقید ہے، اور وہ سب سے زیادہ سنگین قید ہے. اس لیے آگے بالخصوص اس کا ذکر فرماتے ہیں، عشق و ناموس اے برادر راست نیست. عشق و ناموس اے برادر راست نیست، بردر ناموس اے عاشق مایست. عشق اور پھر اس کے ساتھ دنیائی ابرو کا خیال، اے بھائی یہ باتیں ٹھیک نہیں ہے. عشق کا دعویٰ بھی کرو اور پھر یہ باتیں بھی کرو، یہ نہیں بات. اے عاشق، دنیائی ابرو کے دروازے پر بھی کبھی کڑا نہ ہونا. یعنی مطلب یہ ہے کہ واقعتاً یعنی مال، جان، ابرو سب کچھ قربان ہوتا ہے صحیح عشق پر، عشق حقیقی پر. اے عدو شرم و اندیشہ بگا کی دریدم پردے شرم و حیا. اے محبوب، ناموس و اندیشے کو ناپسند کرنے والے میرے دل میں آ اور تجلی فرما، کیونکہ میں نے شرم و حیا کا پردہ چاک کر لیا. یہ شرم و حیا مطلوب شرم و حیا نہیں ہے جو شریعت میں مطلوب ہے، بلکہ یہ دنیا سے جو شرم ہوتا ہے. بعض الفاظ زمانے ہوتے ہیں، بعض الفاظ زمانے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں نے عرض کیا نا کہ حال کے 2 معنی، اس طرح مقام کے 2 معنی، تو یہاں حیا اور شرم کے بھی 2 معنی ہیں. وہ شرم و حیا جو اللہ سے ہو یہ تو مطلوب ہے، وہ شرم و حیا جو مخلوق سے ہے جس کی وجہ سے تم اللہ سے حیا چھوڑ دو، وہ قابل ترک ہے. یعنی مخلوق سے وہ حیا اور شرم جو اللہ پاک کے سامنے بھی حیا بنا دے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے. تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ جو مخلوق کے ساتھ، یہ اکثر ہمارے حضرت فرماتے تھے نا، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ قلندر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی شریعت پر پابند عمل نہیں کرتے. فرمایا یہ بالکل غلط اور تہمت ہے قلندر پر. قلندر وہ ہے جو شریعت کے لیے سب کو چھوڑ دیتے ہیں، سارے مخلوقات کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف ایک کی پرواہ کرتے ہیں. وہ پیغام محبت میں اس قلندر والی بات کی رہے. تو خیر، یا اللہ یا کریم، یعنی ظاہر ہے کہ جب قلب میں تجلی حق ہوگی تو بے خود و مستی کا زور ہوگا، بے خودی و مستی کا زور ہوگا جو دنیاوی عزت و شان سے متضاد ہے. اور صحیح بھی اندیشہ کہ اہل ملامت عاشق کے پیچھے پڑ جائیں گے، مگر عاشق کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ان باتوں کی پرواہ کو بالائے طاق رکھ چکا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ چشتی حضرات میں رنگ بہت نمایاں ہوتا ہے، چشتی حضرات. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ کے شیخ تھے، ان کا کلام اس پر دال ہے، جو حضرت نے فرمایا کہ مجھے والا یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا مطلب میر اقسم فرماتا ہے کہ مطلب جو ہے وہ نہیں وہ تو ہے، لیکن ابتدا میں ہاں وہ جوش دیوانگی میں. اچھا ٹھیک، آگے اچھا ٹھیک.
یہ ہے نمی دانم کے آخر چو دم دیدار می رقصم، نمی دانم کے آخر چو دم دیدار می رقصم، مگر نازم بیزو کے پیش یار می رقصم. یعنی مجھے کیا پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں جب محبوب کے سامنے میں کیوں رقص میں آ جاتا ہوں، اور یہ میری خوشی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اپنے محبوب کے سامنے ایسے کرتا ہوں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں، جو عشاق ہوتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اور یہ ایک اور بھی ہے، یہ دانا بصورت دیوانہ، یہ مطلب اسی کو بیان کر رہا ہے. وہ دانا ہے اصل میں جو تیرا دیوانہ بن جائے، وہ دانا ہے اصل میں جو تیرا دیوانہ بن جائے، لٹائے چشم سے اور اس کا دل میں خانہ بن جائے. وہ خوشبو یار کی محفل میں پھیلاتا رہے ایسا، وہ خوشبو یار کی محفل میں پھیلاتا رہے ایسا، کہ جس سے مست ہو کر کوئی بھی مستانہ بن جائے، کہ جس سے مست ہو کر کوئی بھی مستانہ بن جائے. وہ دانا ہے اصل میں جو تیرا دیوانہ بن جائے، دل اس کا ہو کمان اور چشم اس کے تیر پھینکے یوں، دل اس کا ہو کمان اور چشم اس کے تیر پھینکے یوں، کہ جو دیکھے اسے اس تیر کا نشانہ بن جائے، کہ جو دیکھے اسے اس تیر کا نشانہ بن جائے. جدار عشق کے اس پار ہے خلد بری موجود، جدار عشق کے جدار دیوار کو اس کہتے ہیں. پار ہے خلد بری موجود، شمع روشن ہے عشق کا کوئی بھی پروانہ بن جائے، شمع روشن ہے عشق کا کوئی بھی پروانہ بن جائے. وہ دانا ہے اصل میں جو تیرا دیوانہ بن جائے، لٹائے چشم سے اور اس کا دل میں خانہ بن جائے. شبیر رکنا نہیں نظریں لگی ہیں تیری ساغر پر، شبیر رکنا نہیں نظریں لگی ہیں تیری ساغر پر، وصل کے واسطے شاید یہ غزل پیمانہ بن جائے، وصل کے واسطے شاید یہ غزل پیمانہ بن جائے. شبیر رکنا نہیں نظریں لگی ہے تیری ساغر پر، شبیر رکنا نہیں نظریں لگی ہے تیری ساغر پر، وصل کے واسطے شاید یہ غزل پیمانہ بن جائے، وصل کے واسطے شاید یہ غزل پیمانہ بن جائے. وہ دانا ہے اصل میں جو تیرا دیوانہ بن جائے. یا کریم. تو خیر یہ جو ہے مطلب فرمایا کہ جب قلب میں تجلی حق ہوگی تو بے خودی اور مستی کا ظہور ہوگا، جو دنیاوی عزت و شان سے متضاد ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی اندیشہ کہ اہل ملامت عاشق کے پیچھے پڑ جائیں گے، مگر عاشق کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر کام آگے چلاتا ہے.
اے ببستہ خواب جاں از جادوئی سخت دل یارا کے در عالم توئی. اے محبوب جس نے روح کی نیند کو جادو کیسے عجیب تصرف کے ساتھ بند کر دیا. اے محبوب بے نیاز عالم ہستی میں تو ہی ہے جو میرے قبلہ توجہ ہے. Pairing failed. عجیب تصرف سے مراد ہے کہ اپنے عشق میں مبتلا کر کے بے خواب و خوار بنا دیا. سخت دل بمانے بے نیاز اس لحاظ سے کہا کہ وہ کسی غرض و آیت کو ملحوظ رکھ کر غرض مندانہ کام کرنے سے منزہ ہے جو مخلوق کا شیوہ ہے. فإن اللہ غنی عن العالمین. ہی گلوئی صبر گیرو می فشار تا خنک گردد دلی عشق اے سوار. اے محبوب ہاں صبر و قرار کا گلا پکڑ لے اور دبا دے تاکہ اے سوار عشق کا دل خشک ہو جائے، کیونکہ مقتضی عشق یہ ہے کہ صبر و قرار نہ رہے. تھا نہ سوزم کے خنک گردد دلش اے دل ایما خادہ نہ خاندان و منزلش. اور جب تک بے صبری و بے قراری کی آگ میں جل نہ جاؤں تب اس کا دل خوش ہو سکتا ہے. اے مخاطب ہمارے دل تو اس عشق کا خاندان و گھر ہے جس میں وہ تشریف فرمائے، بس وہ ہمارے دل کو سخت اور خشک ہونے کا حق ہے. خانہ خدرا ہمی سوزی بسوز. خانہ خدرا ہمی سوزی بسوز کیست آنکس خوب گوید لا یجوز. یہاں پر وہ بڑی زبردست بات ہے. سبحان اللہ. عالم ہوتا ہے جب مستی کی بات بھی کرتا ہے تو عالمانہ انداز میں کرتا ہے. ہاں جی یہاں پر حضرت بالکل اس طرح ہے کہ تو اپنا گھر جلا رہا ہے تو جلا دے. کون ہے جو یہ کہے کہ تیرا کام جائز نہیں ہے؟ بھلے اگر تو میرا دل جلا رہا ہے تو میرا دل تیرا ہی گھر ہے، ٹھیک ہے تیرے لیے جائز ہے کیونکہ تیرا اپنا ہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو نا اس میں یعنی یہی والی بات ہے نا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہوا کیوں اس طرح ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں علمی انداز میں کہتے ہیں خانہ خدرا ہمی سوزی بسوز. عشق اور علم کو جمع کیا ہے. خانہ خدرا ہمی سوزی بسوز کیست آنکس کو بگوید لا یجوز. خوش بسوزی خان را اے شیر مست. خوش بسوزی خانہ را اے شیر مست خانہ عاشق چنی اولا ترست. بس اے عشق جو شدت سہولت میں بمنزل شیر مست ہے، اس گھر کو خوب جلا. عاشق اگر اس طرح جلتا ہوا زیادہ اچھا ہونے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا تم سے نکل. تو یہ مطلب ہے کہ بعد ازی منسوز را قبلہ کنم. بعد ازی منسوز را قبلہ کنم زاں کے شمعم من بسوزش روشنم. اس کے بعد اسی سوزش عشق کو اپنا قبلہ توجہ بناؤں گا کیونکہ میں شمع ہوں اور شمع کی طرح سوزش ہی سے روشن. میں خود اپنے عشق میں خود جل رہا ہوں. یہ حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ جو کلام میں نے شروع کیا تھا وہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی میرا مذہب کا جو شعر انہیں ساری باتیں کی ہیں. خوب را بگزار ام شب پدر یک شب در کوئی بھی خوابہ گزر. بابا ایک آج کی رات تو نیند کو چھوڑ دے اور ایک رات تو بے خواب لوگ کچھ میں سیر کر. اگر خود پورا عاشق نہیں تو عاشق حال ہی دیکھ لے. تو نیند میں ان چیزوں کا حل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیند تو غفلت کی چیز ہے. آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ ذرا آ جائے نا اس کوچے میں آ جا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا چیز. یہ لوگ کیا کہتے ہیں. ان لوگوں کو دیکھ جو قلب عشق سے مجنون ہو گیا ان کے وصل میں پروانے کی طرح قتل ہو چکے. یعنی اس میں اشارہ ہے کہ عاشق وصل کی دولت سے محروم نہیں ہے بلکہ واصل ہیں اور وصل قرب ہی میں فنا ہوئے ہیں. جس طرح پروانے عاشق کی شمع اس کی شغلہ سے واصل ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں. فنا قرب و وصل کا خاص ہے، خاص سکر و مستی کے ساتھ ہو جو اہل جذب کا حصہ ہے، سو تمکین کے ساتھ جو اہل مقام کا درجہ ہے. بہرحال دونوں میں والی بات ہے کہ اپنے نفس کو ختم کر لیتے ہیں. بنگری کشتی خلقان کے عشق اژدہائے گشت گوئی خلق عشق. دیکھو مخلوق کثیر کی کشتی کوئی اشاک میں جا کر گرداب عشق میں غرق ہو گئی. گویا عشق کا گلا ایک اژدہا بن گیا جو سب کو نگلے جاتا ہے. اژدہائے ناپدید دل ربا عقل ہمچو اوہرا او کہربا. ایک ایسا اژدہا جو اس ظاہر سے غیر محسوس ہے اور شاک کا دل چھیننے والے اور پہاڑ کسی وزن دار عقل کے لیے کہربا ہے
جس طرح کوہرا ایک تنگ کو اڑا لیتا ہے، اس طرح عشق کے آگے عقل ایک تنکا ہے جس کو آسانی سے اڑا لے جاتا ہے. لا الہ. ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صوفی بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، اس وجہ سے ان کے پاس فقہا بھی آتے تھے اور صوفیاء بھی آتے تھے، دونوں کے ساتھ ان کا تعلق. تو ایک دفعہ ایک فقیہ آئے ہوئے تھے ساتھ اور ایک صوفی پہلے سے بیٹھے ہوئے. اس فقیہ کے دل میں آئے کہ وہ صوفی کو ذرا چھیڑے کیونکہ دیوانے نظر آتے ہیں. ہاں جی. تو معلوم کرنا چاہے کہ پرواز کہاں تک. اس نے کہا، تو اس نے جب اس طرح کیا تو حضرت امام صاحب نے ان سے عرض کیا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بڑے لوگ ہیں، آرام سے بیٹھے. خیر وہ جب نہیں ہوا، اسے پوچھتا کہ بھائی زکوٰۃ کے معاملے میں کچھ جانتے ہو؟ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کون سی زکوٰۃ، مالداروں کی یا غریبوں کی؟ اس نے کہا کہ مالداروں کی زکوٰۃ تو ہے لیکن غریبوں کا تو ہے نہیں. تو نے کہا بھائی مالداروں کی زکوٰۃ تو ہے لیکن غریبوں کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو مالداروں کا تو یہ ہے کہ صاحب نصاب پر سال گزرنے پر 40 ہے، اور غریبوں کا یہ ہے کہ سارا دے دے اور اس پر صدقہ کرے کہ میں نے جمع کیوں کیا تھا. اس نے کہا دلیل؟ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. امام صاحب نے کہہ دیا میں نہیں کہتا تھا کہ ان کو نہ چھیڑو، اب پنس گئے نا، اب پنس گئے نا، میں نہیں کہتا تھا کہ ان کو نہ چھیڑو. سر تھوڑا سا غور کر لے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ لے آؤ آج جو جہاد کے لیے چندہ ہے لے آؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے، چلو میں آدھا دے دیتا ہوں اس میں اور آدھا اپنے لیے چھوڑ دیتا ہوں نصف نصف، اور آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا. ان کے آپس میں مقابلہ ہوتا تھا ایسی چیز. آگے وہاں پہنچ گئے، حضرت نے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. اتنے ابوبکر صدیق رہتا رہا ہے تو ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں ان کے لیے اللہ واللہ کے رسول کا نام کافی، میں سر لایا ہوں. عمر کا سر نیچے تو یہ بات ہے کہ اب دیکھو اس میں کیا عقل کی بات ہے، کی وہ فرماتے تھے بس میرے دل چاہتے کہ بس آپ سے سب یہی سارا کچھ خرچ کرتا ہے، یہی میرا شوق، یہی میرا محبت، یہی میرا کام. اصل بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا معاملہ کچھ ایسی تھا. تو آپ سب نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ لوگوں سے اس وجہ سے نہیں بڑے ہوئے کہ وہ اعمال میں آپ لوگوں سے آگے. اعمال تو سب کر رہے تھے نا، نماز بھی سب پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ بھی سب، عمل بھی، یعنی ہر چیز سب کر رہے تھے، صحابہ تھے. پر میں وہ دن کے دل میں کوئی چیز ہے ایسی جس کی وجہ سے بڑے دل میں کوئی چیز، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی جذب کی فدائیت تھی، اس کی وجہ سے فدائیت کا اینڈ نہیں ہوتا. لہذا وہ پیمائش میں نہیں آتی ہیں، پیمائش میں نہیں آتی. وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو بھی ہے وہ میں فدا کروں، یہ بھی ہوتا فدا کروں، یہ بھی ہوتا فدا کروں، یہ بھی ہوتا فدا کروں. اب بتاؤ اینڈ کدھر سے آئے گا؟ تو اینڈ نہیں آئے گا. تو جب اینڈ نہیں آیا تو ان کو پھر اللہ پاک بھی بے حساب دیتے ہیں. جب وہ بے حساب ہو اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اپنے آپ کو بھی خرچ کرتا ہے.
تو پھر وہ اللہ پاک بھی ان کو بھیج سکتے ہیں، یہ ثابت ہے۔ اچھا، پنجہ مومین حریف پنجہ خورشید نیست، عقل بیجا پنجہ با عشق یور انداخت است۔ عقل عشق کے ساتھ ہاں، پنگا لے رہا ہے، یہ اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ عقل عشق کے ساتھ جو پنگا لے رہا ہے نا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے۔ اس پر عقل کی یہ بات ہے۔ آندھی بارش تو ہے، آندھی انسان والوں کی رسائی ذہن میں رکھتے ہوئے، عشق والوں کی رسائی پہ کوئی بات کرے، عقل والوں کی رسائی ذہن میں رکھتے ہوئے، عشق والوں کی رسائی پہ کوئی بات کرے، حسن والوں کی چاہتوں کو سامنے رکھ کر خرد کی اپنی سست روی پہ کوئی بات کرے۔ یعنی حسن والے جو چاہتے ہیں، عقل اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، جس کا عقل اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، کیونکہ خرد عقل جو ہے یہ خود غرض ہے، یہ اپنے آپ کو فنا نہیں کر سکتا، تو یہیں رہ جاتا ہے، یہاں پر پھر عشق کام آتا ہے۔ حسن والے تو اتنا چاہے اتنا عقل تو ہو، ساتھ یہ ہو تو وہ پہچانے تو سب میں۔ ہاں، انیشیلی اتنا عقل ضروری ہے کہ حسن والے کو پہچان تو لیں، غلط جگہ پہ نہیں، اتنا عقل ضروری ہے، کم از کم حسن والے کو پہچان لیں۔ یہاں ایک بہت بڑی بات درمیان میں آئی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا دے کسی بیان کر، وہ یہ آئی ہے کہ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ جو فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کا صفات کی طرف توجہ ہوتی ہے، کچھ لوگ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو اللہ پاک کا نام کریم بہت پسند، اس کی طرف توجہ ہے، کیونکہ اللہ پاک کریم ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ لفظ کریم ہی پر رہ گیا اور لفظ کریم میں فنا ہو گیا تو یہ اللہ پاک کی ذات میں فنا نہیں ہوا، کیونکہ اگر کرم کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوا، کوئی اور اسم کا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا تو یہاں چھوڑ دیا، تو اس لفظ پہ فنا ہے۔ لیکن اگر کوئی کریم لفظ میں فنا ہو کر اس سے آگے بڑھ گیا اور ذات میں فنا ہو گیا تو پھر وہ اس کو نہیں دیکھے گا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، پھر اس اللہ تعالیٰ کے اپنے ساتھ ہر معاملے کو مطلب اس پہ فنا ہوگا، اور وہ جو ہے اللہ پاک کی ذات کی طرف توجہ۔ تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اتنی عقل ضروری ہے کہ حسن والے کو پہچان، لیکن جب پہچان لیا پھر عقل کی بات نہیں آگے، پھر عقل خود غرض ہے، آگے بڑھے گی میں جائیں حسن والے تو اتنا چاہے اتنا عقل تو ہو، ساتھ یہ ہو تو وہ پہچانے تو سب میں جائیں، باقی پہچان کے بعد عشق سے ممکن جو ہے، اس کی فطری ورفتگی پہ کوئی بات۔ جب پہچان لیا جائے عقل کے ذریعے سے، اس کے بعد پھر عشق ہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے، کیونکہ عشق میں وارفتگی ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، وہ محبوب کو دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، یہی بات ہے۔ آگے کرے باقی پہچان کے بعد عشق سے ممکن جو ہے،
اس کی فطری ورفتگی پہ کوئی بات کرے. عقل جب عقل ہو تو عقل کو سیدھا رکھے. عقل، صحیح عقل وہ ہے جو عقل کو اپنی صحیح جگہ پہ استعمال کرے. جو غلط جگہ پہ استعمال نہیں، جیسے ڈاکو بھی تو عقل استعمال کرتے ہیں نا، تو غلط جگہ پہ استعمال کرتے عشق جب عشق ہو تو ہو اصلی معشوق کی. ہیں. عشق کی صحیح ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہوس نہ ہو، غلط جگہ نہ ہو، بلکہ اپنے صحیح محبوب کے ساتھ. عقل جب عقل ہو تو عقل کو سیدھا رکھے. عشق جب عشق ہو تو ہو اصلی معشوق کے ساتھ. عقل جب نفس سے آلودہ ہو تو دل کی پھر ہے جو ممکن اس میں کجی پہ کوئی بات کرے. عقل یعنی عقل اگر نفس سے مغلوب ہو جائے تو پھر اس میں جو کجی ہے وہ پھر انسان جب نفس سے آلودہ ہو تو دل کی پھر ہے جو ممکن اس میں کجی پہ کوئی بات کرے. عقل والوں کی رسائی ذہن میں رکھتے ہوئے عشق والوں کی رسائی پہ کوئی بات کرے. حسن والوں کی چاہتوں کو سامنے رکھ کر خرد کی اپنی سست روی پہ کوئی بات کرے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. کہتا اقبال ہے درست پر یہ عشق ملے کیسے. اس کے ملنے کی آگہی پہ کوئی بات کرے. ہاں یہ والی بات ہم ہے. اقبال نے بالکل سچ کہا ہے کہ عشق جو ہے نا اس کی کوئی انتہا نہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے میں. لیکن اقبال نے یہ نہیں بتایا کہ یہ عشق ملے گا کیسے. جب اس نے عشق کی کوالٹی تو بتا دی، لیکن کوالٹی والا عشق ملے گا کیسے، اس کی ترتیب کیا ہوگی، اس کی آگاہی کیسے. بہت کہتا اقبال ہے درست پر یہ عشق ملے کیسے. اس کے ملنے کی آگہی پہ. اس پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ہے نا، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو آگے بات ہے استاد ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کا، اس پہ یہ بات کرتا ہے. مطلب فرماتے ہیں کہ یا کریم جہد کن دربے خودی خدرا بیاب. جہد کن دربے خودی خدرا بیاب ختم شد واللہ عالم الصواب. اپنے بے خودی میں کوشش کر لو، بے خودی کو حاصل کر لو، اپنے نفس کو فنائیت میں کوشش کر لو، اور اگر یہ مل گیا تو پھر اپنے آپ کو پہچان جاؤ گے کہ تم کون ہو، اپنی حیثیت کو جان جاؤ گے، بس بات ختم ہو گئی. تو خودی جو علامہ اقبال کی ہے وہ مولانا روم رحمۃ کی بے خودی سے نکلی ہے. جب تک مولانا روم رحمۃ کی بے خودی سے نہیں گزرو گے اس وقت اقبال کی خودی نہیں ملے گی. صرف آپ کو خودی کے الفاظ ملیں گے. جب تک مولانا روم رحمۃ اللہ کی بے خودی نہیں ملے اس وقت صرف الفاظ خودی کے ملیں گے، بس مست ہوں بس اس لیے واحد بات واحد، لیکن ملے گا کچھ بھی نہیں. ترتیب یہ ہے فنائیت، لا الہ کا وابستہ ہے، پھر الا اللہ. سارے بتوں کو توڑو گے، ہاں جی، اپنے دل سے نکالو گے، اس وقت پھر اللہ آئے گا، ویسے نہیں آئے گا. کرے عقل بن جائے اگر عشق حقیقی کا غلام، وہ خواہشات نفسانی کا کرے ٹیٹ. کیا زبردست مثال ہے. یعنی عقل اگر عشق حقیقی کا غلام ہو جائے تو پھر اس کے اندر زبردست طاقت ہے، اور وہ طاقت کہاں استعمال ہوگا؟ یہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوگا. وہ نفس کا ٹیٹوا بن کرے گا،
اس کو اٹھنے نہیں دے گا. ہاں جی، یہ مطلب ظاہر کو اس کا اصل کام ہے تو وہ عشق حقیقی کا غلام بن جائے. ہاں جی، مثال کے طور پر پہیے ہے نا، پہیے نفس ہے اور انجن طاقت ہے گاڑی کی اور اسٹیئرنگ عقل ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ صحیح رستہ جو عشق حقیقی سے آیا ہے نا اللہ تعالیٰ کی محبت کا، وہ اگر عقل یعنی ڈرائیور کو پتہ چل جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے تو پھر وہ پہیوں کو ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا، پھر صحیح راستے پہ جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم، پھر صحیح راستے پہ رہے گا اور وہاں پہنچ جائے گا جہاں اس کو پہنچنا چاہیے. وہ پھر ادھر ادھر نہیں جائے گا، ادھر ادھر جائے گا تو فوراً اس کا مطلب جو ہے نا اس کو کنٹرول کرے گا. ریٹیٹ و بند عقل بن جائے اگر عشق حقیقی کا غلام، وہ خواہشات نفسانی کا کرے ٹیٹ و بند، اس کی تائید ہو معشوق حقیقی سے، پھر دل کی الہام رحمانی پہ کوئی بات. سبحان اللہ. اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے کسی کو بھی تو پھر الہام رحمانی کا سلسلہ کھل جائے گا. اللہ اس کو اپنا بنا دے گا، اللہ اس کو اپنا بنا دے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو پیغامات کا سلسلہ پیغامات اس کے پاس آتے رہیں گے، باقی زندگی وہ ان پیغامات کے مطابق چلے. ہاں جی، اللہ اس کو غلط جنب سے نہیں جانے دیں گا، عذر سے ماشاء اللہ راستہ کھل جائے گا. اور یہی عظم مجسم نے فرمایا تھا کہ پھر اس کے بعد بندہ روح کے ذریعے سے مطلب جو ہے نا وہ روح سے لیتے ہیں، روح کے ذریعے سے اللہ پاک سے لیتے ہیں اور نفس کے ذریعے سے بے راستہ بن جاتا ہے. اس کی تائید ہو معشوق حقیقی سے، پھر دل کی الہام رحمانی پہ کوئی بات کرے. ایسا عاشق جب پہنچے اپنے معشوق کے ہاں، اور وہ معشوق ہو با وفا کا بنانے والا. جس وقت یہ بہت ہو جائے گا اللہ کے پاس پہنچ جائے گا اور اللہ پاک نے سارے با وفا لوگوں کو بنائے تو خود کتنا با وفا ہوگا کتنا وفا کرے گا. ہاں جی، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا عاشق جب پہنچے اپنے معشوق کے ہاں، اور وہ معشوق ہو با وفا کا بنانے والا، ساتھ وہ معشوق ہو قادر کہ کرے جو بھی کرے. اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو. شبیر اس کی مہمانی پہ کوئی بات کرے، ساتھ وہ معشوق ہو قادر کہ کرے جو بھی کرے. شبیر اس کی مہمانی پہ کوئی بات کرے. عقل والوں کی رسائی ذہن میں رکھتے ہوئے، عشق والوں کی رسائی پہ کوئی بات کرے. یہ مطلب یعنی عشق کی حقیقی عقل اور مطلب جو ہے نا اس کا وہ ہے بیان کس طریقے سے آپس میں انٹریکٹ کرتے. تو یہاں پر بھی بات چل رہی ہے اسی کی کہ ایک ایسا اجزا جو ہوا سے ظاہر سے غیر محسوس ہے اور شاک کا دل چیننے والے اور پہاڑ کسی وزندار عقل کے لیے کہربا ہے. جس طرح کہربا تنگ کے اٹھا لیتا، اس طرح عشق کے آگے عقل ایک تنکا ہے جس کو آسانی سے اڑا کر لے جاتا، وہاں پر عقل کی نہیں چلتی. عقل ہر اتار کاگے شد ازو، تب لہارا ریخت اندر آبجو. جس عطار کی عقل اس سے آگاہ ہو گئی، اس نے عطر گلاب کی کرابے ندی میں بہا دیے اور ہر کعبے کو گراتے وقت کہا. مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا مطلب ان چیزوں سے جس وقت عطار آگاہ ہو گیا تو اس نے اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب مطلب گرائے گا. رو کزیں جو بر نہیں آئی تا ابد لم یکن حقن لہو کفون احد. جا روست، کیونکہ تو اس ندی سے ابد تک نہیں نکلے گا، کیونکہ میرے یقین اس محبوب کی کہ کوئی ہمسر نہیں.
ان کرابوں کا ندی سے نکلنا اس صورت ممکن تھا کہ گرانے والے کو پھر وہ مطلوب ہوتے، اور یہ بات اب تک ممکن ہے کیونکہ اب اس کا مطلوب محبوب حقیقی ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں جو اس کے سوا کسی اور کو مطلوب، جو اس کے سوا اس کو مطلوب ہو۔ اتار سے مراد وہ شخص جو اللہ کے دنیا میں گرا ہو، اس کے کرابوں کو ندی میں گرانے سے مراد تعلقات کو منقطع کر کے متوجہ حق ہونا ہے۔ بعد آواز سے منقول کہ شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ کسی کی ترمی ہے جو اپنے تمام دکان کا سامان لوٹا کر عاشق کے ساتھ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ عشق کے آثار و احوال کا ذکر تھا۔ آگے ان احوال کے منکرین کی تردید فرماتے جس میں ایک جماعت اہل فلسفہ کی ہے۔ فلسفے والے عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب وہ عقل مند، وہ وہ اس کی باتوں کو اپنے عقل کی بنیاد پر عقل کی کسوٹی پہ باتتے ہیں، تو پھر وہ نہیں مانتے، اس بات کو نہیں مانتے۔ کیا کہتے؟ اے مزور چشم بخشا وہ ببین چند گوئی مین دانم آن و این، اے مکار آنکھ کھول اور دیکھ، تو کہاں یہ تک یہ کہے گا کہ میں اس کو اور اس کو نہیں جانتا؟ یعنی فلسفی کہتا کہ میں موال اور مواجب کو نہیں جانتا، جس کی صوفیہ مدعی ہیں۔ مولانا کا جواب دے کہ تو خود میں چشم بصیرت سے کام نہیں لیتا، ورنہ اپنے احوال کو بچشم قلم ملاحظہ کر لیتا۔ تیرے چشم بصیرت سے کام نہ لینا، پھر کہنا کہ میں احوال نہیں دیکھتا، سراسر مکاری کا، خود آنکھ بند کر کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اون ظلمکم موہن تم لا کارہون، تو کیا ہم اس کو زبردستی تمہارے گلے بڑھ رہے ہیں اور تم ہو کہ اس کو ناپسند کیے چلے جاتے ہو؟ یعنی جب تک تو اس کو طلب نہیں کرے گا نہیں دوں گا تجھے۔ از وبائے زر کو محرومی برا، در جہاں حیو و قیومی در در اس مکر و محرومی کے مرض سے باہر نکل اور عالم کے اندر آ جا جو خدا ان کے حیو قیوم سے منصوب ہے، یعنی جہاں یو قیوم سے شاک کا حل کا مراد ہے۔ اس لیے حی نمود کے آگے تمام عالم کو مرد و ناچیز سمجھتے ہیں اور صرف اس قیوم عالم کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھنا ان کو مقصود ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تو ایک مردہ چیز کے ساتھ اپنا تعلق بنایا ہوا ہے، دنیا چیز تو مردہ ہے، مردار ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق بنایا ہوا ہے، پھر کہتے ہو کہ مجھے نظر نہیں آتا۔ ذرا تھوڑا سا حی قیوم کے عشق میں مبتلا کر دے اپنے آپ کو، پھر تجھے سب کچھ نظر آ جائے گا۔ تان میں بینم ہمیں بینم شود بھی ندامت حاتمی دانم شود، تاکہ اس حلقے میں داخل کرتے رہیے کل کہ میں نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں بن جائے، اور تیرے انجام کی باتیں جاننے کے، یعنی انجان پانے کی باتیں جاننے کے اقرار سے بدل جائیں، یعنی تیرا جہل علم سے بدل جائے۔ بگذراز مستی وہ مستی بخش باش، زی طلب و نقل کندر استواش، ان علوم وہمیہ کے نشے غرور سے آگے بڑھ اور عشق کی مستی بخشنے والا بن جا۔ لغو علوم کے اس شغل میں گرگٹ کی طرح نتنی رنگ بدلنے سے نکل کر حق تعالیٰ کی بخشی ہوئی استقامت پر آ جا۔ علوم فلسفے کا غرور جس میں سراسر اپنے عقل پر اعتماد ہوتا ہے، اتباع حق اور مطابقت مرشد سے مانے ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے فلما جاءتهم رسل بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل لے کر تو یہ لوگ اپنے لیاقت علمی پر بڑے نادان ہوئے، وہ جس عذاب کی ہنسی اڑاتے تھے انہی پر الٹ پڑا۔ یعنی وہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑے عقلمند سمجھتے تھے وہ بیوقوف بن گئے۔ اس نشے کو چھوڑ کر مستی عشق حاصل کرنے کی ہدایت فرماتے، اور یہ چیز ہے کہ جس کا اثر دوسرے لوگوں پر بلا قیل و قال محض محبت سے بھی ہوتا ہے، اور چونکہ علوم فلسفہ کے مقدمات مورد شکوک و شبہات ہے، اس لیے ان علوم میں مشغول ہونے والے کے خیالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس میں کسی ایک عقیدہ کو ثابت استقامت نہیں ہوتی، اس کو تلون سے تعبیر کیا ہے، بخلاف اس کے محبوب حقیقی کے ساتھ تعلق استوار ہونے میں ہمیشہ ایک ہی عقیدہ قائم رہتا ہے، استوا سے یہ مراد۔ واقعتاً صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت نے سمندر کو روزے میں بند کیا ہوا ہے، یعنی جو عقل کی دنیا میں رہتا ہے، ایک تو ہمارا عقل غیب سے اندھا ہے، ایمان میں غیب سے اندھا ہے، کم از کم ماننا پڑے گا، ہمارا جو عقل ہے غیب سے اندھا ہے، تو غیب سے اس اندھے پن کو دور کرنے کے لیے مجھے کسی اور پر یقین کرنا پڑے گا، اور وہ یقین کس پہ کرنا پڑے گا؟ پیغمبر پہ یقین کرنا، یعنی مجھے اپنے عقل کو سرنڈر کروانا ہوگا پیغمبر کی بات پر۔ یہ بات ابتدا ہے، سٹارٹ ہے، اس سے سٹارٹ دیا جاتا ہے۔ جب تک کوئی یہ نہیں کر سکتا اس وقت تک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔
اس لیے اللہ پاک نے بالکل ابتدا میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدایت سے بھرا ہوا کتاب ہے یہ، ہدی للمتقین، ہدایت سے بھرا ہوا ہے متقین کے لیے۔ لیکن آگے جا کر ان کے لیے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ سٹارٹ یہ ہے۔ اس وجہ سے جب تک انسان اس چیز سے سٹارٹ نہ لے، آگے جا کر اس کا راستہ بند ہے، کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ فلسفی جو ہوتا ہے وہ تو دو دو چار کی طرح بات کرتا ہے، یہاں دو دو چار ہے ہی نہیں، یا تو آپ کہتے دو، اچھا وہ کہتے ہیں بس رک جاؤ گے، جب تک وہ کچھ نہ کہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پہلے ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہوتے ہوئے عقل کو استعمال کرنا یہ اور ہے، اور ایمان بالغیب کے بغیر عقل کو استعمال کرنا یہ اور ہے۔ ایمان بالغیب کے ساتھ عقل استعمال کرنا یہ دل کو ساتھ لے کے عقل ہے، کیونکہ دل، ایمان دل میں ہوتا ہے، یہ دل کو ساتھ لے کے اللہ عقل کو استعمال کرنا ہے، اور ایمان بالغیب کے بغیر یہ دل کو منفی کر کے عقل کو استعمال کرنا ہے۔ یہ جو ابھی بات کی، عقل اگر عشق حقیقی کا غلام بن جائے، ایمان بالغیب کی بات کر رہا، عقل اگر عشق حقیقی کا غلام بن جائے پھر کیا ہے، وہ خواہشات نفسانی کا ٹینٹ امن کرے، جو اس کا اصل کام ہے پھر وہ یہ کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہو کہ غیب میں تو یہ چیز ہے، میں اگر ادھر شراب پیتا ہوں وہاں کی چیز سے محروم ہوتا ہوں، اب نفس چاہتا ہے شراب، وہ نہیں، سوال نہیں پیدا ہو سکتا، اس سے محرومی ہو جائے گی، تو خواہشات نفسانی کا توبہ کرے۔ ادھر میں جھوٹ بولوں، اوہ اللہ ناراض ہوں گے، اللہ پاک کی طرف سے لعنت پڑے گی، لعنت اللہ کاذبین، نہیں نہیں جھوٹ میں نہیں بول سکتا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ جب تک خواہشات نفس، جب تک جو ہے نا مطلب عشق حقیقی کا غلام عقل نہیں بنتا، اس وقت تک وہ نفس کے آگے بند نہیں باندھ سکتا، نفس کے آگے بند نہیں باندھ سکتا۔ تو یہی مطلب وہ مراد ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو فلسفی جو ہے جس کی بنیاد خالص عقل پر ہے وہ اندھا ہے، اس وجہ سے وہ کبھی ادھر ٹٹولے کبھی ادھر ٹٹولے گا، راستہ اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان بالغیب سے وہ اندھا ہے۔ چند نازی بدی مستی بست، برسرے ہر کوئی چندہ مست ہست، تو کب تک علوم سفلیہ کے اس ناچیز مستی پر فخر کرے گا، کیونکہ ایسے مست تو ہر گلی کوچے میں بہتے مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ اپنے علوم فلسفے کا غرور فضول ہے، جیسے اپنے مال کا غرور، جاہ و منصب کا غرور، حسن کا غرور، طاقت کا غرور فضول سمجھا جاتا ہے، ایسے مغرور کہیں وقت نہیں پاتے۔ یہی حال اس غرور علم کا ہے کہ بالکل لغو بیہودہ ہے اور ناقابل وقت ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے گا مغرور کی کثرت کے خواری کا باعث ہے، تو مستان حق کی کثرت یہ تو آپ اقرار کر چکے ہیں۔ میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ آج کل فلسفہ کی بجائے سائنس کے اندر ہی چیز گزری ہے، سائنس والے اپنے آپ کو عقل بل سمجھتے ہیں، اس پر قرآن پاک کی انالیسس کرتے ہیں، اس پر حدیث شریفہ کی انالیسس کرتے ہیں، یہی ان کے بیوقوفی ہے۔ آج کل سائنس سے جو لوگ اتنے متاثر ہیں کہ اس سے اللہ پاک کی باتیں سائنس پر چینج مطلب وہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب یعنی وہ ثابت کرنا چاہتے، خدا کے بندو سائنس کو اس کے مطابق لے آؤ۔ جس نے کارخانے قدرت بنایا ہے اس کی بات کو چھوڑ کر تم اپنی طرف سے اپنے assumptions کے اوپر جو ہے نا مطلب چل کے وہ کرنا چاہتے ہو، یہ کیا خرافات۔ تو فلسفے کو جو حضرت نے جو کچھ کہا ہے میں وہ سائنس کو کہتا ہوں، حالانکہ میں خود سائنسدان ہوں، لیکن جو ہوتا ہے اس کی کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے فلسفہ پڑھا ہوا تھا، سب سے زیادہ فلسفے کے خلاف کس نے لکھا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔
ہاں جی، اس طرح حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ پڑھے ہوئے تھے، جن نے بھی اس کے خلاف لکھا، اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتہ تھا کہ کیا چیز ہے، یہ کہاں پنساتا ہے. ہم بھی سائنس پڑھے ہوئے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے. بھئی آج کی بات جو تم کر رہے ہو، کل دوسرا سائنسدان آ کر اس کو ریجیکٹ کرے گا. ابھی ریسنٹلی بات ہے، زیادہ دیر نہیں، کوئی 10 سال بھی نہیں گزرے. ڈاکٹر حضرات کہتے تھے اگر گھی کھاؤ گے نا دیسی تو کولیسٹرول بڑھ جائے گا. کہتے تھے نہیں کہتے؟ کولیسٹرول بڑھ جائے گا، یہ ہو جائے گا، دل کی بیماری ہو جائے گی، آپ کے رگوں میں مطلب چیزیں جم جائے گی، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. سارا فراڈ ثابت ہوا. اب ڈاکٹر خود کہتے ہیں کمال کی بات ہے، گھی کو تو چھوڑے، دیسی گھی وہ کہتے نہیں ہے ڈل، جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی کوئی ویلو نہیں، چربی جو پگلائی جاتی ہے، پشتو میں اس کو ڈل کہتے ہیں. اس کو لوگ گراتے تھے، ڈر کی وجہ سے کھاتے نہیں. اب کہتے ہیں یہ کام پلاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اب دیکھو یہ تمہارا سائنس، ابھی 10 سال نہیں گزرے، پتہ نہیں کتنی چیز تبدیل ہو گئی ہیں اور بار بار تبدیل ہوتی رہیں گی. تو ایسی چیز جو خود تبدیل ہونے والی ہے، اس کے بنیاد پر تم قرآن و حدیث کو تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ کتنی بڑی بیوقوفی. یہ اصل میں بات ہے. فلسفے کے سامنے جو یہ بہت بڑا علم ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے. فلسفہ پہلے وقت میں فلسفہ ہوتا تھا، یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ حجاب بنتا تھا. اب آج کل سائنس حجاب بنتا ہے. میں یقیناً چونکہ میں تو ظاہر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے والا ہوں، تو مجھے تو ان کے بارے میں اچھی طرح الحمدللہ علم ہے کہ ان کے کیا خیالات ہیں، مولویوں کے بارے میں کیا خیالات ہے، باقی چیزوں کے بارے میں کیا خیالات ہے. وہ سمجھتے ہیں جو ہمارے سائنس کے مطابق بات کرے گا، اگر کوئی بات کرے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں اس کو بائی پاس کر کے کوئی بات کرتا ہے وہ نہیں ٹھیک. خدا کے بندے، جہاں پر تمہاری بات چلتی ہے وہاں آپ سے نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، انتم عالم بامور دنیا، تم اپنے دنیا کے معاملات کو اچھی طرح جانتے ہو. یہاں پر دین نے آپ کے اوپر پابندی نہیں لگائی. نیوٹن لا آف فزیکلٹی ایم اے شریعت نے نہیں روکا، انرشیا والی بات شریعت نے نہیں روکی، سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس شریعت نے نہیں روکی. روکا یہ کہ تم قبر کے عذاب کو ڈسکس کرنا چاہو سائنس کی بنیاد پر، جنت و دوزخ کو ڈسکس کرنا چاہو مطلب جو ہے نا وہ اس پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ معاملہ پھر یہ تمہارا ڈیمانڈ نہیں ہے. یہاں تمہیں سرنڈر کرنا ہوگا، کیونکہ معاملہ ایمان بالغیب کا ہے، یہ بالمشاہدہ کی بات نہیں ہے. سائنس صرف مشاہدے کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، مشاہدات اور تجربات اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور جو مذہب ہے وہ تو ریویلڈ ہے، وہی پہ منحصر ہے، لہٰذا اس میں وہی والے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون ہے. چونکہ ہمارے جو وہی والے ان کو کافر بھی ساتھ کو امین کہتے تھے، ان کے اوپر کوئی بھی جھوٹ کے الزام نہیں لگا سکتا تھا. ہاں جی، تو ظاہر ان کی بات کیوں نہیں مانے. اب ذکر کرتے، لیکن وہ جو قلندر والی بات آئی تھی وہ میں سنا دیتا ہوں. جو کا نفس کے آگے کیا قلندری جانے، نفس کے آگے جو کو آدمی کو قلندر نہیں ہو سکتا. جو کا نفس کے آگے کیا قلندری جانے، بندے نفس کیا اللہ کی بندگی جانے. قلندر تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، تو جو نفس کا بندہ ہے وہ اللہ کا بندہ کیسے ہو؟ بات بے باکی سے کرنا قلندری نہیں ہے، بات بے باکی سے کرنا قلندری نہیں ہے. اے قلندر جو اس کی بات ہی صحیح جانے، یعنی جو اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات اس کو ہی صحیح جانے، وہ قلندر. اے قلندر وہی، اے قلندر جو اس کی بات ہی صحیح جانے. قلندری میں شریعت سے نکلنا نہیں ہے وہ قلندر جو کامیابی اس میں ہی جانے، یعنی شریعت پر چلنے میں ہی کامیابی. فسق سے بھرپور دمادم قلندری کیسے، فسق سے بھرپور دمادم قلندری کیسے، فسق میں غرق جو ہے وہ کہاں مستی جانے.
لال شہباز قلندر خواجہ عثمان ہی تھے، متشریط حقیقت کون ان کی جانے، یہ جو شیطان کے چیلے ہیں تف ہیں ان پہ شبیر، جو شریعت پہ چلنے سے خود کو بری جانے۔ تو یہ اصل میں قلندر کی صحیح مطلب یہ تھا۔